بھی ہوں گی، ممبر مسجدوں کے بڑے بڑے اونچے بنا دیے جائیں گے، مگر وہاں سے ہدایت روشنی نظر نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا یہ بھی اس کی علامت ہوگی کہ گانے بجانے کا سامان اور اہتمام سوسائٹیز میں بڑا عام ہو جائے گا، اور ہر طرف ہر محفل میں شراب پی جائے گی۔ شراب کا پینا اور شراب کا چلنا سوسائٹی میں کلچر بن جائے گا، عزت کی علامت بن جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور شرب الخمور، طرح طرح کی کئی قسموں کی شراب بن جائے گی۔ آپ 50 قسموں کے نام گن سکتے ہیں، کئی قسموں کی شراب بن جائے گی جن کے جدا جدا نام ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی جیب اور طاقت کے مطابق شراب پیے گا۔ وہ زمانہ آئے گا۔ اور پھر فرمایا پولیس مین بہت ہو جائیں گے سوسائٹی میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علامات میں سے یہ ہے اشراتہا، کثرت کے ساتھ سوسائٹی میں سپاہی بڑھ جائیں گے، پولیس مین بڑھ جائیں گے، اور چغلی لگانے والے جاسوس بڑھ جائیں گے۔ جٹ کوئی بات کی تو سپاہی جاسوسی کرنے والے ایجنسیوں کو پہنچا دیں گے، اور اس طرح تہمت لگانے والے، تانا دینے والے بڑھ جائیں گے۔ ہر شخص کے لیے سوسائٹی میں خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا ابن مسعود ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ بدکاری کی اولاد پیدا ہونے لگ جائے گی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ حقیقت میں یہ بیٹا کس کا ہے، اتنی بدکاری عام ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے جو احوال بیان فرمائے، اس زمانے میں پورا نقشہ ہمارے احوال کا کھینچا یا نہیں کھینچا؟ بولیے، کیا ہم اسی فتنوں کے دور میں داخل ہو گئے یا نہیں؟ ہمارے انفرادی زندگی کے، عائلی زندگی کے، معاشرے کی زندگی کے، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے سارے احوال من و ان، لفظ بلفظ وہی ہو گئے کہ نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے؟ پھر کرنا کیا ہے؟ اس کے نقصانات سے بچنا کیسے ہے؟ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو کل سے پھر اگلا مضمون انشاءاللہ تعالی وہ بھی آقا علیہ السلام سے پوچھ کر شروع کریں گے کہ آقا نے کیا تدبیر عطا کی احادیث نبوی میں، سنت مصطفیٰ کیا تعلیم دیتے ہیں، اپنی امت کو مصطفیٰ نے کیا راستہ بتایا ہے ان نقصانات سے بچنے کا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص مزید فرماتے ہیں، امام حاکم کی روایت، فرمایا کہ پھر ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان ترفع الاشرار وتودع الاخیار، کہ جتنے شریر، کمینے، گھٹیا، بدماش، کرپٹ لوگ ہیں ان کی سوسائٹی میں عزت ہو جائے گی، وہ بڑے کہلائیں گے۔ ترفع، وہ سوسائٹی میں بڑے لوگ کہلائیں گے، بڑے ہوں گے، اور جتنے اخیار، نیک، متقی، دیندار ہوں گے وہ چھوٹے لوگ کہلائیں گے۔ بڑائی اور چھوٹے پن کا، عزت اور کمینگی کا پیمانہ بدل جائے گا۔ پہلے دور تھے عزت دین میں تھی، عزت دینداری میں تھی، عزت نیکی میں تھی، عزت تقوی میں تھی، عزت امانت میں تھی، عزت دیانت میں تھی، عزت علم میں تھی، عزت عمل اور کردار میں تھی۔ فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ معاشرے میں معزز نہیں ہوگا، علم والا معزز نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علم کی ڈگریاں لے کر ان پڑھ ایم این اے، ایم پی اے کے دروازے پر دھکے کھائے گا چھوٹی چھوٹی نوکری کے لیے۔ ان پڑھ لوگ معزز ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ گھٹیا ہوں گے، کردار والے لوگ بیکار سمجھے جائیں گے۔ غنڈے، کرپٹ، بدمعاش، رساگیر، جنہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کا اہتمام ہے، لوٹ مار کی دولت سے جو تکڑے مضبوط ہو گئے، وہ سوسائٹی میں بڑے عزت والے کہلائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے پیمانہ بیان کیا۔ اور پھر فرمایا یفتح القول و یخزن العمل، پھر یہ وقت آ جائے گا کہ قول بڑے ہوں گے، وعدے بڑے ہوں گے، اعلانات بڑے ہوں گے،
مگر ان میں کسی وعدے پر عمل نہیں ہوگا، باتیں ہی باتیں ہوں گی، عمل سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا، عمل نہیں رہے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی، بڑی اہم چیز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا۔ فرمایا لوگوں، فتنوں کے چھا جانے سے پہلے پہلے اعمال صالح کر لو، اعمال کی اصلاح کر لو، اچھے اعمال کی طرف آ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا کہ کوئی شخص صبح اٹھے گا، صبح تو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور کبھی شام ہوگی تو مومن ہوگا، اگلے دن صبح کافر ہو جائے گا۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ یا رسول اللہ، ہر روز صبح و شام اس کا دین بدلے گا، صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یہ کیسے ہوگا؟ شام کو مومن ہوگا اور اگلی صبح کافر، یہ کیسے ہوگا؟ کیا کلمہ چھوڑ دے گا؟ کیا قرآن کو ماننا چھوڑ دے گا؟ کیا سنت نبوی کا انکاری ہو جائے گا؟ کیا دین کو اٹھا کے پھینک دے گا؟ صبح و شام کبھی مومن کبھی کافر، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کہ قرآن کا کھلا انکار کر دیں گے، ایسا نہیں کہ میری نبوت اور رسالت کے کھلے انکاری ہو جائیں گے، نہیں، فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ صبح جو مومن تھا شام کو کافر اس لیے ہو جائے گا کہ دن میں کوئی مفاد ملے گا، کوئی لائسنس ملے گا، ایجنسی ملے گی، کوٹا ملے گا، مال ملے گا، رشوت ملے گی، کروڑ روپے کا کمیشن ملے گا، دنیا کے مفاد کی غرض سے میرا دین بیچ دے گا، کلمہ نہیں چھوڑے گا، مگر دنیا کے عوض دین بیچ کر شام کو کافر ہو کے سوئے گا۔ اور کبھی شام کو مومن تھا، صبح اٹھتے ہی کوئی کرپشن کرے گا اور دین بیچ دے گا، تو گویا دنیا کے عوض دین کو بیچنے کا عمل میری سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں میں چھوٹے لوگوں تک عام ہو جائے گا، لہذا رشوت لے کر دین بیچے گا اور کافر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے عملاً اس کو کفر قرار دیا، عملاً کفر قرار دیا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ صبح و شام کافر کیسے ہوتا پھرے گا وہ شخص؟ فرمایا یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا قلیل، فرمایا قلیل اور گھٹیا دنیا کے مفاد کی خاطر جماعتیں، دھڑیں، لوگ میرے معاشرے کے، میری امت کے اندر اپنا دین دنیاوی مفاد کے پیچھے بیچیں گے، اور دین بیچنے کی وجہ سے کافروں جیسے ہو جائیں گے، ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر نے روایت کیا، فرمایا یبیع اقوام اخلاقہم بعرض من الدنیا یسیر، تھوڑی سی دنیا اور تھوڑا تھوڑا دنیا کا مفاد لینے کے لیے لوگ اپنا اخلاق بیچ دیں گے، عزت بیچ دیں گے، کردار بیچ دیں گے، ناموس بیچ دیں گے۔ کیا ہے؟ کوئی کروڑوں کے عوض دین بیچ رہا ہے، کوئی اربوں کے عوض دین بیچ رہا ہے، جو جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے اتنی بڑی قیمت دنیا کی لے کر دین اور ایمان بیچ رہا ہے۔ اس سے چھوٹے وہ کروڑوں کا لے لے کر دین بیچ کے کافر ہو رہے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں ملینز لے کر دین بیچ رہے ہیں، اس سے نیچے ہیں لاکھوں روپے لے کر دنیا کے جھوٹے مفاد کے دین بیچ رہے ہیں، اس سے نیچے ہیں چند ہزار ٹکے لے کے دین بیچ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں
جو چند ہزار لے کر کسی کے خلاف جھوٹے فتوے دے کر دین بیچ رہے ہیں. ارے ظالمو، دین کا نام لیتے ہو اور چار چار ٹکے لے کر دنیا داروں سے، دنیا داروں حاکموں کے دروازوں پر کتوں کی طرح دم ہلاتے ہو اور حرام کی دنیا کھا کر دین مصطفیٰ بیچتے ہو، دین کی غیرت بیچتے ہو. اور ایسے لوگ بدقسمتی کہ وہ سیاسی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں اور مذہبی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں. ہم اس بدقسمت دور میں آ گئے جب مذہب کا نام لے کر بھی دین کو بیچا جا رہا ہے. الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے سینوں میں اللہ نے دین کی سچی قدر رکھی، دین کا سچا علم رکھا، جو علماء ربانیین ہوئے یا ان کے سچے پیروکار ہوئے، اور جن کو دین مصطفیٰ کا حیا ہوا، اور جو راہ راست پر ہوئے، اور جنہوں نے دین کے عوض، دنیا کے عوض دین کو نہ بیچا. یہی کام بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا، یہی کام یہودیوں نے کیا تھا، یہی کام مسیحیوں نے کیا تھا، یہی کام ان کے احبار و رہبان نے کیا تھا. ارے لوگوں، دین کا نام لینے والوں، دنیا پرستوں نے تو دنیا کے عوض دین بیچا ہی تھا. اب تمہاری تو شکلیں دین والی ہیں، تمہارا تو اوڑھنا بچھوڑنا دین ہے. تم دنیا کے چار چار ٹکے کی خاطر کیوں دین کو بیچتے اور امت کو پریشان کرتے ہو؟ آؤ پلٹ آؤ. عزت خدا کی قسم نہ دنیا کے پیسے میں ہے، نہ مال و دولت میں ہے، نہ عہدہ و منصب میں ہے. یہ سب چیزیں 4 دن کی بات ہے، ختم ہو جانے والی ہے. عزت مصطفیٰ کی گدائی میں ہے، عزت مصطفیٰ کی وفاداری میں ہے، عزت خدا و مصطفیٰ کی تابع داری میں ہے. پہلے لوگ دنیا داروں کے دروازوں پر سائل بن کے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اہل دنیا اہل دین کے دروازے پر چل کے آتے تھے. دین کی عزت سب سے اونچی ہے، اہل دین کی عزت سب سے اونچی ہے، علماء دین کی عزت سب سے اونچی ہے، چونکہ انہیں دین کی نسبت سے شناخت اور عزت ملی. اے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، علماء، وابستگان، طلباء، سمجھ لو جہاں دین اور دنیا کا موازنہ آ جائے، خدا کی قسم حسین کے پیروکار بنو، یزید کے نہ بنو. دنیا کو ٹھکرا دو، فاقوں سے مر جاؤ، مگر دین کی عزت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. میرے تاجدار کائنات نے، آپ کے تاجدار اور آقا و مولا نے، اور ساری کائنات کے مالک و مختار آقا و مولا نے پتھر باندھے اپنے پیٹ پر مگر دین کو عظمت دلائی. فاقے کٹے، دین کو عظمت دلائی. 6 ماہ پڑوسیوں کی بکریوں کا دودھ پیا فاقوں کے ساتھ مگر دین کو عظمت عطا کی. کئی پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھایا مگر دین کو عظمت عطا کی. جو ملا بانٹ دیا مگر دین کی عظمت عطا کی. اور آقا نے یہی تعلیم امت کو دی. اگر آپ چاہتے ہیں تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں، دنیا ذلیل ہے، دنیا کا مال حقیر ہے، دنیا کی عزت ذلیل چھوٹی شے ہے، دین سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کی بندگی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے. آؤ تقوی کی عزت اختیار کرو، اپنی جبینیں اللہ کے حضور جھکاؤ اور تواضع کی عزت اختیار کرو، صدق اور اخلاص کی عزت اختیار کرو، سیرت اور کردار کی طہارت کی عزت اختیار کرو. بڑے بڑے فرعون تمہارے نام سے کانپیں گے، بڑے بڑے طاقتور تم سے ڈریں گے. خدا کی قسم اللہ نے تحریک منہاج القرآن کو وہ عزت اور وہ شان دی کہ وہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو بے نیازی دی تھی، وہ آج کے زمانے میں اللہ نے تحریک منہاج القرآن کو وہ شان رکھی. آپ کو مبارک ہو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک جہاں تک کرۂ ارضی ہے اور سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 30 سال یا 35 سال میں
میرا نام لے کر کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں میں کبھی گیا تھا اور دین کی تعلیم دی تھی، اور اس کے بعد ہدیے کے نام پر، نذرانے کے نام پر، تحفے کے نام پر، کسی بھی نام پر میں نے کسی بندے سے پیسہ قبول کر لیا تھا نہیں، روز اول سے مصطفیٰ کا دین نہیں بیچا، مر جاؤں گا مگر دین نہیں بیچا جائے گا۔ اس لیے چونکہ دین نہیں بیچا، اس طرح ہمارے سامنے آ کر بات کرنے کی جرت کسی فرعون کو نہیں ہے، کسی یزید کو نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے طاقتور کو نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے غلام بنو، امریکہ ہو یا یورپ، برطانیہ ہو یا جاپان، پاکستان ہو یا انڈیا، دنیا کے ملک اور سلطنتیں مل کر مصطفیٰ کے غلام کے جوتے کو بھی نیچے نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ کا غلام بے نیاز ہوتا ہے چونکہ وہ خدا سے لیتا ہے اور مصطفیٰ سے کھاتا ہے، کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے نہ دامن پھیلاتا ہے، اس لیے اس کا سر اس کے دین نے بلند کیا، وہ بلند رہتا ہے۔ جرأت و بہادری مصطفیٰ کی ہے کلی، دنیا جس میں مر مٹی، مجدد روازدی، مجدد روازدی، ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری، دنیا جس میں مر مٹی، جرأت و بہادری۔ آقا نے فرمایا لوگو بچو اس فتنے سے جس میں دنیا کے عوض دین بیچا جائے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک اور علامت بیان کی اور ارشاد فرمایا ایک ایسا دور آئے گا جس میں لوگ خیر اور نیکی سے محروم ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث اور احمد بن حنبل کی مسند کی، اور فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا۔ ایسا دور آئے گا کہ برے لوگوں کا راج ہو جائے گا، برے لوگوں کا قبضہ ہوگا، باقی رہ جائیں گے، اور چڑیوں کی طرح جلد باز ہوں گے، بے عقل ہوں گے، بے شعور ہوں گے، حق سے اندھے ہوں گے، اور درندہ صفت ہوں گے، درندہ صفت ظالم ہوں گے، اور وہ نہ کسی نیکی کے کام کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برے کام کو برائی سمجھیں گے، اتنے بے حیا ہو جائیں گے، دین سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے پیچھے اگر علماء اور دیندار لگ جائیں اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تھوڑے تھوڑے دنیاوی مفاد کی خاطر، تو انہوں نے کیا کمایا؟ وہ تاجدار کائنات کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ دور فتن میں ایسا زمانہ آئے گا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے لوگ جو دین پر قائم ہوں گے استقامت سے، ان کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی شخص آگ کے انگارے اپنی مٹھی میں بھر لے۔ دین پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں، بولیے، دین پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، سچائی پر قائم رہنا، دیانت پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں جہاں راج ہی سارا جھوٹ کا، مکر کا، فریب کا، پیسے کا، بددیانتی کا، خیانت کا ہے، لوٹ مار کا ہے۔ فرمایا ایسے ماحول میں میرے دین پر قائم رہنے والے اتنی مشکل زندگی گزاریں گے کہ جیسے انگاروں کا، آگ کے انگاروں کو کوئی آدمی اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، مگر اللہ پاک ان کو اجر کیا دے گا، یہ بات سمجھنے والی۔ اجر یہ
آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، فرمایا العبادت وفی روایت العمل، فرمایا ایسے دور میں جب فتنے عام ہو جائیں، ظلم عام ہو جائے، بربریت عام ہو جائے، خیانت اور بددیانتی عام ہو جائے، کرپشن عام ہو جائے، لوٹ مار عام ہو جائے، دین کو، دیندار کو لوگ عزت نہ دیں اور بے دین کرپٹ بدمعاش کو عزت دیں، ایسے ماحول میں فرمایا جو شخص دین پر قائم رہے، اللہ کی بندگی اور عبادت پر قائم رہے اور نیک عمل پہ قائم رہے، اس کا اجر ایسے ہوگا کہ ہجرت الیہ، جیسے اس شخص نے میری طرف ہجرت کی۔ وہ صحابہ کرام جو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ جاتے تھے تو ان کو اجر ملتا تھا، اجر الہجرت الی النبی، آقا علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کا اجر ملتا تھا۔ فرمایا آخری زمانے میں جب دین اجنبی ہو جائے اور قدریں دین کی پامال ہو جائیں اور دین پر استقامت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے، اس دور میں دین پر قائم رہنے والوں، ارے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، وابستگان سن لیں، اور امت مسلمہ کا ہر فرد، پوری امت میں غلامان مصطفیٰ میں ہر غلام آقا کی امت کا ہر دین کا نام لیوا سن لے۔ آقا نے فرمایا ایسے زمانے میں جو دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، نہ لالچ اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے، نہ کوئی خوف اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے، نہ لرزائے، نہ گھبرائے، نہ پھسلے اور دین پر قائم رہے۔ فرمایا خدا کی قسم اس کو دین پر ایسے حالات میں استقامت کے ساتھ رہنے کا اجر یہ ملے گا جیسے اس زمانے میں لوگ مصطفیٰ کی طرف ہجرت کر کے جاتے، ہجرت الی المصطفیٰ کا اجر ملے گا۔ بولیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ حضور کی طرف ہجرت کرنے کا اجر ملے اس دور میں؟ بتائیں، وہ حالانکہ وہ ہجرت ختم ہو چکی، مکہ فتح ہو گیا، ہجرت ختم ہو گئی، آقا نے فرمایا اب مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لیکن قربان جائیں ہجرت کا اجر میرے مصطفیٰ نے قیامت تک امت کے لیے قائم رکھا۔ اور خالی ہجرت نہیں، الہجرت الیہ، فرمایا میری طرف ہجرت کر کے آنے والے کا ثواب ملے گا۔ کس شخص کو؟ جو حالات سے نہ گھبرائے، جو حالات سے نہ گھبرائے اور استقامت کے ساتھ دین پہ رہے، انہیں وہ اجر ملے گا جیسے کوئی شخص میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین پر استقامت اختیار کرو تاکہ آقا علیہ السلام تمہیں المہاجرون الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمار میں کر لیں، ان لوگوں کے اجر والوں میں فہرست میں شامل کر لیں جنہوں نے حضور کی طرف ہجرت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، بولیے امانتیں ضائع ہونے لگیں تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیف اضاعتھا، یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی، اس کا معنی کیا ہے؟ سنیے، فرمایا جب سوسائٹی میں امانتیں ضائع ہو جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو، عذاب الہی آئے گا، انتظار کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اقتدار، حکومت، شرافت، قیادت، سیادت، امانت جب امور نااہل لوگوں کے سپرد ہو جانے لگیں، جب قوم اہل لوگوں کو چھوڑ کر نااہل لوگوں کو منتخب کرنے لگے، ان کو امانتیں دینے لگے، تو میرے آقا نے فرمایا پھر قیامت اور عذاب الہی کا انتظار کرنا۔ اب امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس سے مراد المراد من الامر، کہ امر غیر اہل، نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں،
تو سمجھو عذاب آئے گا۔ فرمایا اس کا تعلق دین کے تمام امور سے ہے۔ کل خلافہ یعنی حکمران منتخب کرنا بھی اسی امانت کا حصہ ہے۔ والامارہ قیادت اور سربراہی منتخب کرنا بھی اسی امانت کا حصہ ہے۔ والقضاء عدلیہ کے جو مناصب ہیں اونچے، کورٹس، چھوٹی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک کے جو مناصب عدلیہ کے قضاء، ان کی کرسیوں اور مناصب بھی نااہل لوگوں کے پاس جائیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ والافتاء اور دین کا فتویٰ دینے والوں کا منصب بھی نااہل لوگوں کے پاس جائے، مذہبی منصب، تو یہ بھی امانت کا حصہ ہے۔ گویا آقا نے فرمایا جب معاشرے کے لوگ حکومت اور اقتدار کی امانت کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں دینے لگیں اور اہل لوگوں کو نہ دیں تو سمجھو وہ عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب لوگ سیاسی اور سماجی قیادت نااہل کرپٹ لوگوں کو دینے لگیں سمجھو عذاب الہی آ رہا ہے۔ جب عدلیہ کے منصبوں پر، عدلیہ کی کرسیوں پر بددیانت، خائن، نالائق، جھوٹے، مکار اور بے ایمان قسم کے شخص جا کے بیٹھ جائیں اور یہ منصب قضا جب نااہلوں کے پاس چلا جائے سمجھو سوسائٹی عذاب الہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب مذہبی پیشوائی، فتویٰ دینے والے، جب وہ نااہل، بیکار، جھوٹے، مکار اور دین فروش لوگوں کے پاس یہ منصب چلے جائیں سمجھو سوسائٹی پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو گویا فرمایا اس نے دل امر، کسی قسم کا بھی امر اگر نااہل لوگوں کو سوسائٹی دینے لگے تو سمجھو کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگ برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اسی حدیث کی مزید وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ، ابو یعلا اور حاکم تخریج کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو مکر و فریب اور جھوٹ کے کئی سال اور زمانے آئیں گے، سنوات خداعات، جھوٹ کے، مکر کے، دھوکہ دہی اور فریب کے زمانے آئیں گے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق۔ آپ نے دیکھا یہ بات میرے آقا نے بار بار سینکڑوں مرتبہ پلٹ پلٹ کے سنائی۔ فرمایا وہ دور آئے گا جب جھوٹے لوگوں کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا اور سچے لوگوں کو جھوٹا ظاہر کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ۔ اور جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ لفظ ہے خائن، کرپٹ، بددیانت، چور، لٹیرے، انہیں امانت دار سمجھ کر انہیں امانتیں دی جائیں گی۔ حکومت کی امانت، اسمبلی کی امانت، اقتدار کی امانت، وزارت کی امانت، وزیر اعظم کی امانت، صدارت کی امانت، گورنری کی امانت، قیادت کی امانت ان کو سونپی جائے گی، اور جو ایماندار لوگ ہیں انہیں خائن سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَدَةُ۔ تو اس وقت پھر نااہل اور فاسق اور فاجر لوگ رویبدہ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وقیل ومر رویبدہ یا رسول اللہ، رویبدہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا رویبدہ یہ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ الرویبدہ ایک لفظ بولا، یہ قوم کے نمائندہ ہوں گے۔ الرویبدہ یہ قوم کے لیڈر ہوں گے۔ الرویبدہ یہ قوم کے بہاف پر امور چلائیں گے، بولیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، الرویبدہ کون لوگ؟ قال فرمایا الرجل التافہ فی امر العامہ، وہ شخص جو نااہل ہے، جو فاسق ہے، جو کرپٹ ہے، بد کردار ہے، مگر قوم کے اہم معاملات اس کے سپرد کر دیے گئے، ان لوگوں کو الرویبدہ کہتے ہیں۔ یہ رویبدہ کا زمانہ آ گیا، کرپٹ لوگوں کو حکمران بنا دیا گیا، کرپٹ، نااہل، فاسق و فاجر، بد کردار، خائن لوگوں کو امانتیں سونپ دی گئیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا، پوچھا گیا قیل ومر رویبدہ یا رسول اللہ، رویبدہ کون ہے؟ فرمایا السفیہ یتکلم فی امر العامہ، وہ شخص جو لائق نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ فن،
نہ ہنر ہے، نہ صلاحیت، نہ قابلیت، نہ دانائی، نہ اہل ہے، مگر انہیں قوم کا نمائندہ بنا دیا گیا. یہ لفظ ہے حدیث پاک کا. وہ قوم کا نمائندہ بن جائیں ایسے لوگ، تو ایسے لوگوں کو رویبدہ کہتے ہیں. فرمایا جب رویبدہ نہ اہل لوگ، عقل، دیانت اور قابلیت اور صلاحیت سے محروم لوگ، ان کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈور دے دی جائے، عوام کی نمائندگی دے دی جائے، تو فرمایا اس کو رویبدہ کہتے ہیں. وہ قوم کی بربادی کا زمانہ ہوگا. پھر پوچھا گیا انس ابن مالک کی روایت، الرویبدہ کون ہیں؟ فرمایا الفویسق یتکلم فی امر العامہ. اگر فاسق اور فاجر لوگ، زانی شرابی لوگ، بدکار لوگ، کرپٹ لوگ اگر عامت الناس کے نمائندے بن جائیں اور عوام انہیں اپنا نمائندہ لیڈر منتخب کر لیں، تو ایسے طبقے کو الرویبدہ کہتے ہیں. فرمایا جب الرویبدہ کا زمانہ آ جائے تو اللہ کے عذاب کا وہ معاشرہ انتظار کرے. ایمان سے بولیے یہ دور الرویبدہ کا دور ہے یا نہیں؟ ایمان سے کہیے. اور آقا علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث تھی، مسند ابو یعلا میں حدیث تھی، اور امام حاکم کی روایت میں حدیث تھی، ابن ماجہ میں تھی، ابو یعلا کی تھی، اور حدیث بھی صحیح الاسناد. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے لیڈر نیک اور صالح لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاءکم، اور تمہارے غنی مالدار لوگ سخی ہوں، غریب